الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک۔ انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 5 ہے الحمدللہ، اور سبق نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اور صفحہ نمبر 2 سے 5 تک ہم آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ شورا کو ہم شروع کریں گے۔ سورہ شورا آیت نمبر 1 سے لے کر 31 تک۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ شورا کا مختصر تعارف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ شورا، اس کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ۔ سورہ شورا 53 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 38 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ موضوعات کون کون سے ہیں؟ اس صورت کا بنیادی موضوع دعوت توحید اور دعوت آخرت ہے۔ اس صورت کے اندر توحید کی دعوت دی گئی ہے، آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح توحید کا اثبات، یعنی توحید کو ثابت کرنا کہ جو توحید ہے وہی برحق ہے، اور اسی طرح جو شرک ہے اس کی مذمت میں دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ شرک کا ابطال کیا گیا، شرک کو باطل قرار دیا گیا، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طرح وحی کے 3 طریقے ان کا بیان ہے، اور وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سورہ شورا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ اس صفحے کو مختلف اشارات پر آگے اس کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ شورا کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ حروف مقطعات ان کا معنی جو مطلب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان حروف کے معنی کو، مراد کو نہیں جانتا۔ اور حروف مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حام میم کو ہم نہیں پڑھیں گے، عین سین قاف کو عسق نہیں پڑھیں گے، بلکہ عین علیحدہ، سین علیحدہ اور قاف علیحدہ، ہم اس طرح پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 3 میں، کذالک یوحی، کذالک اسی طرح، یوحی وحی کرتا ہے، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک کہ جو پہلے تھے۔ کون وحی کرتا ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ کون ہے؟ العزیز، بڑا غالب ہے، بڑا زبردست ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الحکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کو نازل کیا گیا، اور اسی طرح ان انبیاء کی طرف بھی وحی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس وحی کو نازل کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کہ وہ انبیاء، وہ رسول کہ جو من قبل کا، جو آپ سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اور وہ وحی کرنے والی ذات وہ کون تھی؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز، بڑا زبردست ہے، اور کون ہے؟ الحکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ اس کی مزید شان بیان ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی، کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کی جو بادشاہی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا؟ ما جو فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی اللہ تعالیٰ العلی، بڑا بلند ہے، العظیم، بڑی ہی عظمت والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کا جو جلال ہے اس کا ایک منظر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی طاقت ہے۔
کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اس کی ایک جھلک جو ہے اس آیت یعنی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، کہ وہ پھٹ جائیں، من فوقہن، اپنے اوپر سے، من فوقہن یعنی آسمان جو ہیں وہ اپنے اوپر سے، سارے کے سارے آسمان کیا ہیں، قریب ہے کہ وہ کیا ہو جائیں، وہ پھٹ جائیں، آسمان اپنے اوپر سے کیا ہو جائیں، اپنے اوپر سے پھٹ جائیں۔ یعنی کہ مثلا 7واں آسمان ہے، وہ اسی طرح چھٹا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر 7واں آسمان، وہ پھٹ جائے، تو قریب ہے کہ آسمان اوپر سے، اپنے اوپر سے کیا ہو جائیں، پھٹ جائیں۔ والملائکۃ، اور جو فرشتے ہیں، یسبحون، جو وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اور وہ فرشتے وہ استغفار کرتے ہیں، وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کن کے لیے، لمن، ان کے لیے کہ جو فی الارض، جو زمین میں ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کے جلال سے قریب ہے کہ وہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں۔ اور فرشتے جو کتنی طاقتور مخلوق ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے حمد و تسبیح میں کیا فرق ہے کہ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نقائص اور عیوب کی نفی کرنا، اور یہ معنی اور مطلب اور میننگز انسان کے ذہن میں ہر وقت ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اکثر جو ہے سبحان اللہ ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حکم ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمی کوتاہی کمزوری سے پاک ہے، اور سب سے بڑی اور کمی کوتاہی جو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت جو کی جاتی ہے، جو مانی جاتی ہے، جو کہی جاتی ہے ظلم کرتے ہوئے ظلمن، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ یہ جو عیب ہے یہ سب سے بڑا عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ترین ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے مددگار سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی نقص اور کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور مخلوق کی مشابہت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر فرمایا بحمد ربہم یسبحون، وہ تسبیح بیان کرنے فرشتے کیسے، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو حمد سے کیا مراد ہے، جس کو ہم تعریف کہتے ہیں، حمد سے مراد یہ کہ ہر قسم کی خوبی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تسبیح سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سارے کے سارے نقائص اور کمزوریوں کی نفی کی جائے، اور ہم سے مراد ہے کہ ہر جو وصف اور جو صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جو خوبیاں ہیں، جو اعلیٰ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ پھر فرشتوں کا بیان ہوا کہ فرشتے اہل ارض کے لیے، زمین والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا الا خبردار، ان اللہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، الغفور، انتہائی بخشنے والا، الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء، کارساز، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو کیا بنا لیا ہے جی، کارساز بنا لیا ہے اپنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی کارساز ہے ہی نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کارساز بنا لیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان کا نگران ہے۔
یہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لکھوا لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ان برے اعمال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو محفوظ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال پہ جزا دے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، وما انت، اور نہیں ہے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم ان پر، ان مشرکین پہ، کفار پہ، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا، آپ ان پہ کیا نہیں ہیں؟ وکیل، ذمہ دار، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ واضح البلاغ المبین، کھلم کھلا واضح صاف انداز میں ان تک بات کو پہنچا دینا، پھر اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ہرگز کسی بھی قسم کے، کسی بھی طرح کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ وکیل نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآناً، قرآن کی، عربین، عربی، اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف قرآن کو وحی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کو نازل کیا، قرآن کو وحی کیا۔ اب قرآن کی اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بیان فرمائی؟ قرآن عربی، عربی قرآن، یہ عربی زبان کے اندر قرآن ہے۔ اس قرآن کا نزول کس زبان میں ہوا ہے؟ بلسان عربی مبین، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عربی زبان میں، جو کہ بڑی مبین ہے، بڑی واضح زبان ہے۔ تو اس سے ہمیں عربی زبان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم زبان ہے، کتنی زبردست زبان ہے، اور کتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا انتخاب کیا، اور اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، قرآن مجید کی شکل میں۔ فرمایا کہ کیوں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قرآن کو نازل کیا؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرا دیں، القریٰ، بستیوں کے مرکز کو۔ تو بستیوں کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مکہ ہے۔ تو کا لفظی مطلب ہوتا ہے ماں، القریٰ بستیاں، قریۃ کی جمع ہے، قریٰ بستیاں، تو قریٰ کس کی جمع ہے؟ بستیوں کی جمع، قریۃ کی جمع ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ مکہ والے، اہل مکہ، اہل مکہ کو، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرا دیں، ومن حولہا، اور ان کو بھی کہ جو اس کے ارد گرد ہیں، جو مکہ کے جو ارد گرد ہیں، تاکہ آپ ان کو بھی ڈرا دیں۔ تو القریٰ سے مراد کون سی بستی ہے؟ مکہ کی بستی۔ مراد کیا ہے کہ مکہ اور اہل مکہ کو تاکہ آپ ڈرا دیں۔ القریٰ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کا ماں کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ماں کو۔ القریٰ قریۃ کی جمع ہے، اور قریہ بستی کو کہتے ہیں، تو بستیوں کی ماں، تو مکہ کو بستیوں کی ماں قرار دیا گیا، اور بستیوں کا اس کو مرکز قرار دیا گیا، اور اس کو اس لیے کہا گیا، کہتے ہیں کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی تھی۔ عرب کی کیا تھی؟ قدیم ترین بستی تھی۔ تو گویا کہ یہ کس کی طرح ہوئی؟ کہ ماں کی طرح ہوئی، کہ جنہوں نے، یعنی کہ تمام بستیوں کی ماں ہے، گویا کہ مکہ جو ہے وہ تمام بستیوں کی کیا ہے؟ ماں ہیں، کہ جنہوں نے اسی سے، باقی بستیوں نے اسی مکہ سے کیا لیا؟ جنم لیا۔ اور مراد یہاں پہ کون ہے؟ اہل مکہ ہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرا دیں، اور ان کو بھی کہ جو اس مکہ کے، ومن حولہ، جو اس کے حول کہتے ہیں ارد گرد کو، اور ہاں جو دیکھیے مؤنث سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔ تو حولہ سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین کے شرق و غرب، مشرقی جو علاقے ہیں، غربی علاقے ہیں، تو تاکہ سب کو آپ جو ہے ڈرا دیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر رسالت ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی آتا تھا وہ خاص قوم اور قبیلے کے لیے آتا تھا، خاص ایک علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ وَتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرا دیں، یوم الجمع، اکٹھے ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ڈرا دیں لوگوں کو، کس چیز سے؟
اکٹھے ہونے کے دن سے، کہ جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یوم الجمع، جمع کہتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فریقٌ فی الجنتی، ایک جو فریق ہے وہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ کیا ہوگا، جنت میں ہوگا. وہ فریقٌ، اور ایک جو فریق ہے، ایک جو گروہ ہے، فی السعیر، وہ سعیر میں ہوگا، وہ آگ میں ہوگا. ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، جنتی ہوگا، اور ایک گروہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، وہ جہنمی ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، جو توحید پر قائم رہیں گے، جو نیک اعمال جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور توحید پر قائم رہیں گے، سنت پر قائم رہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو فرائض ان پہ عمل درآمد، تو وہ کہاں جائیں گے؟ فریقٌ فی الجنت، وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. اور فریقٌ فی السعیر، اور ایک جو فریق ہے، ایک جو گروہ ہوگا، وہ جہنمی ہے، سعید بڑھتی ہوئی آگ میں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ سارے ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن سے ہی سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے. سارے کے سارے ہمیشہ اہل ایمان ہوتے ہیں، ہمیشہ کیا رہتے؟ مومن رہتے. وہ کوئی بھی کفر کا ارتکاب نہ کرتا. لیکن اللہ کی یہ حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابیں نازل کر کے جو سیدھا راستہ ہے اس کو برے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ممیز کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اور بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جو بھی اس پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ نافرمانیوں کا راستہ ہے، یہ برائیوں کا راستہ ہے، یہ بدکاریوں کا راستہ ہے، یہ کفر و شرک والا راستہ ہے، یہ بدعت والا راستہ ہے. یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ جو ٹیڑھا ہے، شیطان والا، وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جو بھی ایمان لائے وہ اپنے آزاد ارادے سے ایمان لائے، کسی کو مجبور نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَ، تو یقیناً بنا دیتا ہم ان کو، یعنی ان سارے انسانوں کو، امتاً، امت، واحدتاً، ایک. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی مسلمان بنا دیتا، مومن بنا دیتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی بھی کافر مشرک نہ ہوتا. ولیکن، اور لیکن، یدخل، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. والظالمین، اور جو ظالم ہیں، والظالمین، اور جو ظالم ہیں، ما لہم من ولی، نہیں ہے ان کے لیے کوئی ولی. جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا ولی نہیں ہے. ظالم جو لوگ ہیں ان کا کسی بھی قسم کا کوئی ولی یا کوئی مددگار ان کا نہیں ہے. ولا نصیر، اور نہ ہی ان کا کوئی نصیر ہے. یعنی جو ظالم ہے، نہ ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نصیر ہے، نہ کوئی کارساز ہے ان کا، نہ کوئی دوست ہے، ولی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے. ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، ام، یا اتخذوا، بنا لی انہوں نے، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، کارساز. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنے اولیاء بناتے ہیں، ولی بنا لیتے ہیں، اپنے کارساز بناتے ہیں، کہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام بنائیں گے، یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، جن کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. فرمایا فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، هو الولی، وہی اصل کارساز ہے، وہی اصل ولی ہے، کارساز ہے. وہ یحیی الموتى، اور وہی جو ہے زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو. یحیی، دیکھیے فعل مضارع ہے، احیا یحیی، احیا، احیا یحیی سے اسلم یسلم، وہ پیٹرن پہ یہ کمزور چپٹر ہے اور فعل مضارع ہے. الموتى، مردوں کو، موتى میت کی جمع ہے. وہی یعنی اللہ تعالیٰ یحیی، زندہ کرے گا، الموتى، مردوں کو، یعنی قیامت کے دن. وہو، اور وہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور وہ چیز، اور ما، وہ چیز کہ جو اختلفتم، تم نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من شیء، کوئی بھی وہ چیز ہو، یعنی ہر وہ چیز کہ جس میں تمہارا اختلاف ہوتا ہے، یا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، جس میں تمہارا اختلاف ہوا،
فحکمہ پس اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یعنی دین کے اندر تمہارا جو بھی کسی بھی طرح کا اختلاف ہوتا ہے، یہاں اختلاف سے مراد دین کے اندر اختلاف ہے، مراد یہ کہ جیسے اسلام اور یہودیت اور عیسائیت کا آپس میں اختلاف ہے، اور اسی طرح ہر دین اور ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ برحق ہیں، حالانکہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے دین برحق تو نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک ہی دین برحق ہوگا، اور ہمیشہ سے ایک ہی دین جو ہے وہ چلا آ رہا ہے جو برحق ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہوا تو اس کا جو حکم ہے، اس کا جو فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربی جو میرا رب ہے، علیہ اسی پہ توکل تو میں نے توکل کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف انیبو میں رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیے اختلفتم یہ فعل ماضی ہے، اختلف یختلف سے، اور توکل تو یہ بھی فعل ماضی ہے، توکل یہ توکلو سے، اور انیبو یہ فعل مضارع ہے، اناب ینیبو انابتن سے، اور اسلم یسلمو اسلام چپٹر ہے اس کا، اور یہ کمزور چپٹر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کے جس میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ کس کے سپرد ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ تو الحمدللہ پہلا صفحہ مکمل ہوا، دوسرے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اشارہ اس کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، فاطر وہ خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس کا؟ السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ تو فاطر اس میں فاعل ہے، فاطر اس میں فاعل ہے، پیدا کرنے والا، خالق، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کا خالق ہے۔ پھر فرمایا جعل اس نے بنائے لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں سے، ازواجن جوڑے، یعنی تمہاری اپنی جانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کیا بنائے؟ جوڑے بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ تمہاری جو جنس ہے اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہاری بیویوں کو تمہاری اپنی جنس سے ہی بنایا، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کے بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی گئی ہوتی یا بنائی جاتی تو انسان جو ہے وہ کیسے اس سے سکون حاصل کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں میں سے ہی انسان کے جو ہے وہ جوڑے بنائے، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، اور پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور انعام میں سے بھی اس نے جوڑے بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے بھی، انعام نعم ان کی جمع ہے چوپائے، چوپائے جو جانور ہیں مویشی ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ازواجن جوڑے بنائے، ان میں سے بھی نر مادہ بنائے، جیسے اونٹ ہے اور گائے، اس طرح بکری اور دمبا وغیرہ۔ تو یہ جو ہیں جانور مویشی اور چوپائے، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ پھر فرمایا یذرأکم فیہ، یذرأکم وہ تمہیں پھیلاتا ہے، فی اس میں، یعنی اس جہان میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر تمہیں کیا کر رہا ہے؟ پھیلا رہا ہے، یعنی نسل در نسل تم پھیلتے جا رہے ہو اس زواج اور تزاوج اور توالد کی وجہ سے۔ لیس کمثلہ شیء، ذرا دیکھیے جعل فعل ماضی ہے اور اسی طرح یذرأ فعل مضارع ہے، اور اس کا جو ماضی ہے ذرأ ہے، ذرأ یذرأ، پھیلانا کسی چیز کو، پیدا کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ فیہ، ہی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اس جہان میں، اس جہان میں یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں پھیلا رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس نہیں ہے کمثلہ اس جیسا شیء کوئی بھی، یعنی اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں،
نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسا کسی کے نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہو اور وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، یعنی سننے والا، وہی سننے والا ہے اور وہی جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہیں، مقالید چابیاں، خزانے، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے۔ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے، آسمانوں اور زمین کے جو رزق ہیں، ان کی جو کنجیاں ہیں، ان کے جو خزانے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ دیکھیے مقالید، مقلاد ان کی جمع ہے، مقلادن اور مقلید کی جمع ہے کہتے ہیں اس سے مراد ہے چابیاں اور خزانے۔ یبسطو، وہ کشادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، الرزق کا رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس بندے کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کیا کر دیتا ہے، اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے، رزق وافر مقدار میں اس کو عطا فرما دیتا ہے، طرح طرح کے وسائل اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں منحصر ہے۔ بعض انسان ہیں کہ جن کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا زیادہ ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، بعض جو ہے وہ فقر اور غربت میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مغضوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کوئی غضب نازل ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کے آزماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کم دے کے بھی آزماتا ہے، کہ جس کو زیادہ دیا ہے کیا وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، یہ جس کو کم دیا ہے، جس کو فقر و غربت میں مبتلا کر دیا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ انہ، بے شک وہ، بکل شیء علیم، ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، پوری طرح علیم، جاننے والا ہے۔ تو بسطہ یبسطو سے، یبسطو جو ہے فعل مضارع ہے، نصر ینصر کے پیٹرن پہ، اور اسی طرح یشاء، شاء یشاء سے، یشاء، یہ یشاء کیا ہے چیٹ میں لکھ کے بتائیے، فعل ماضی ہے یہ مضارع؟ بارک اللہ فیکم، چیٹ میں لکھ کے بتائیے۔ جی بارک اللہ فیکم سسٹر عرشی، اور اس طرح سسٹر فرزانہ، سسٹر فارحہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، فعل مضارع ہے، اور یہ کمزور فعل ہے یا صحیح، یہ بھی جلدی سے لکھ کے بتائیے۔ یشاء، یہ کمزور فعل ہے یا صحیح فعل ہے؟ کمزور فعل۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، یہ کمزور فعل ہے۔ وَيَقْدِرُ، یہ بھی فعل مضارع ہے، قدر یقدر سے، تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، تو یقدر یہ فعل مضارع ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ شرع، اس نے مقرر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا وہ طریقہ مقرر کر دیا، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان کیا، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بیان کر دیا، کہ ما وصى به، کہ وہ طریقہ کہ جس کی اس نے وصیت کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تھا، نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کو وحی کیا، اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس طریقے کی وحی کی ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی طریقہ مقرر کر دیا۔ وما وصینا، وما، اور جو وصینا ہم نے تاکیدی حکم دیا، بھی اس کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان یہ کہ اقیم تم قائم کرو، الدین، دین کو، یہ کہ دین کو قائم کرو،
سارے کے سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اقامت کا حکم دیا، دین کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم دیا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، جدا جدا مت ہو جاؤ، فیہ اس میں نہیں، دین کے اندر، دین کے اندر تم جدا جدا مت ہو جاؤ، دین کے اندر تم تفرقے میں مت پڑو۔ تو بڑی عظیم آیت ہے، دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کا جو دین ہے وہ ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا۔ ہاں جو شرائع ہیں، جو شریعتیں ہیں، جو فقہی اور فروعی جو احکام ہیں، ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز جو ہے وہ ساری امتوں پہ فرض تھی، لیکن نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کی جو رکعتیں ہیں، نماز کا جو وقت ہے، نماز کے جو اوقات ہیں، وہ مختلف ہیں، ہر امت کے مختلف ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ ساری کی ساری امتوں پہ فرض تھی، لیکن اس کا طریقہ کار، کتنے پہ فرض ہے، کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، تو یہ جو شریعتیں تھیں مختلف، ان میں جو ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن جو چیز، جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور انبیاء کی اطاعت ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ جو دین کی جو بنیاد ہے وہ سارے کے سارے انبیاء کی ایک ہی تھی کہ توحید کو اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور رسولوں کی اطاعت کی جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، اور جو شریعت جو اللہ تعالیٰ جو بھی مقرر کریں گے اس رسول کی، اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے، یعنی دین کا وہی طریقہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ جس کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور وہ تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا کہ توحید کو اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، رسول پر ایمان لایا جائے، قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نوح علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور اسی طریقے کو مقرر کیا کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی کیا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ دیکھیے یہاں پہ 5 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جو اولو العزم رسول ہیں، عزم والے اور ہمت والے اور عظمت والے۔ یہ جو 5 رسول ہیں جن کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اولو العزم رسول ہیں، یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو رسول ہیں، یہ 5 رسول، یہ اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ تو دین سے یہاں کیا مراد ہے؟ دین کا معنی بڑا وسیع ہے، دین کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا ایمانیات، ایمان کے ارکان آ جاتے ہیں اس کے اندر، اسلام کے ارکان آ جاتے ہیں، مثلا نماز کو قائم کرنا یہ بھی دین ہے، مثلا زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی دین ہے، اسی طرح دعوت و تبلیغ جو ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کو ماننا، زکوٰۃ دینا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور رسولوں کی اطاعت۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ دین کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دین کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اقیم الدین، اقام یقیم سے اقیمو، یہ فعل امر ہے کہ دین کو قائم کرو، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، جیسے ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور پھر منع کس چیز سے کیا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ دین کے اندر فرقہ واری اتنا پھوٹ نہ ڈالو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، بلکہ مل کے رہو، اکٹھے رہو، کتاب یعنی قرآن اور سنت پہ اکٹھے ہو جاؤ، تفرقہ بازی۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے، جو قرآن ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ دین پہ عمل کرنا اس کے اندر شامل ہے، کہ دین پہ خود پہلے عمل کرو، پھر اس کے بعد دین کی جو ہے تبلیغ، دین کی جو ہے دعوت وہ دو، اور اسی طرح دین کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے ملکوں میں عملی طور پہ نافذ کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو اسلام کے جو اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں،
جیسے ارکان ایمان ہے، جیسے ارکان اسلام ہے، اس طرح جو فروع ہیں، جو فروعی جو احکام ہیں، سارے کے سارے جو ہے ان کو اپنے اوپر نافذ کرو، لیکن فرقہ بازی نہیں کرنی، فرقہ واریت نہیں، جدا جدا نہیں ہونا، پھوٹ نہیں ڈالنی، فرقہ نہیں ڈالنا۔ اور تفرقے سے مراد کیا ہے؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے اہل کتاب بعض باتوں کو مانتے تھے اور بعض باتیں جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مرضی ہوتی تھی وہ نہیں مانتے تھے، ان پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ تفرقہ بازی ہے کہ بعض احکام پہ انسان عمل کرے اور بعض احکام پہ عمل نہ کرے۔ اسی طرح دین کے اندر بدعت کا ارتکاب، یہ بھی تفرقہ بازی ہے۔ اسی طرح شرک کا ارتکاب کرنا، شرک کرنا، یہ بھی تفرقہ بازی میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبر بڑا بھاری ہے علی المشرکین، مشرکین پہ، یعنی یہ بات مشرکین پہ بڑی جو ہے وہ بھاری گزرتی ہے۔ کیا چیز؟ ما تدعوہم الیہ، وہ چیز کہ جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ما وہ تدعو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، تدعو آپ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو، یعنی مشرکین کو، الیہ اس چیز کی طرف۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اور وہ چیز کیا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید، خالص اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت، یعنی آپ اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو مشرکین پہ یہ جو بات ہے بڑی ہی گناہ گزرتی ہے، حتیٰ کہ مشرکین کو تو عمل تو دور کی بات ہے، توحید کی بات سننا ہی ان کو بڑا گناہ، ان پہ بڑا گناہ جو ہے وہ گزرتا ہے، بڑا بھاری ان پہ جو ہے وہ گزرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ متنفر ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریکوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے مشرکین کا کہ مشرکین پر جو ہے وہ توحید کی جو دعوت ہے بڑی ہی مشکل اور بڑی بھاری جو ہے وہ گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یجتبی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اجتبا یجتبی سے فعل مضارع ہے یہ، اور یہ چپٹر کون سا ہے؟ اختلف یختلف سے فعل مضارع ہے، اور یہ کمزور چپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے یعنی توحید کے لیے، الیہ اپنی طرف، من یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو ہے وہ چن لیتا ہے اپنی توحید کے لیے اور رسولوں پر ایمان لانے کے لیے۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، الیہ اپنی طرف، من ینیب جو وہ رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ چن لیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ یہود ہیں، انہوں نے علم آ جانے کے بعد جو ہے وہ یہ جدا جدا ہوئے، یہ متفرق ہوئے، انہوں نے پھوٹ ڈالی اور یہ انہوں نے فرقہ ڈالا۔ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، لیکن اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، حسد، آپس کی ضد اور عناد اور بحث و مباحثہ، بغض، تو یہ وجہ تھی کہ یہ یہودی یہ ایمان نہیں لائے، یہ جدا جدا ہو گئے، یہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، فرقوں میں بڑھ گئے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا آپس کا حسد تھا، ضد کی وجہ سے کہ ہم کیوں ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے جو ہے یہ جو نبی ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوئے، اگر ہم میں سے ہوتے تو ہم ان پر ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقُوا، وہ نہیں جدا جدا ہوئے، یعنی یہ مشرکین مکہ یا یہ یہودی، الا مگر، من بعد اس کے بعد، کہ ما جو جاء
آ چکا ہم ان کے پاس، یعنی ان مشرکین کے پاس یا یہودیوں کے پاس، العلم علم، ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، ان پہ حجت تمام ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کا راستہ اپنایا، انہوں نے تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا، ایمان نہیں لائے۔ علم آ چکا تھا ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی اور ان پہ حجت تمام ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اختلاف ہی کیا۔ اور وجہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بغیم بینہم، بغین یعنی حسد اور کینہ اور اس طرح بغض اور اناد کی وجہ سے، بینہم آپس کا جو حسد تھا ان کا ایک دوسرے سے اور اناد تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن ایک بات، کلمتن ایک بات، سبقت جو طے ہو چکی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اگر ایک کلمہ ایک بات نہ ہوتی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے سبقت جو سبقت کر چکی، طے ہو چکی، سبقت فعل ماضی ہے، سبقت دیکھیے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے کیونکہ کلیمتن ہے نا، کلیمتن اس سے پہلے ہے، کلیمتن کے بارے میں فرمایا کیونکہ کلمہ مؤنث ہے اس لیے سبقت مؤنث آیا، سبقہ نہیں ہے بلکہ سبقت آیا۔ فرمایا اگر ایک بات جو کہ سبقت کر چکی، طے ہو چکی، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، اگر وہ نہ ہوتی، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک اگر وہ جو ہے ایک بات جو پہلے آپ کے رب کی طرف سے طے ہو چکی اگر وہ نہ ہوتی، اور وہ بات کیا تھی جو طے ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ ایک مقرر وقت تک ان سے عذاب کو لیٹ کیا جائے گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا، ان کو موقع دیا جائے گا، ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور اجل ان مسمى سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، یعنی ان کو قیامت کے دن تک ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی دنیا کے اندر ان پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، تو کیا ہوتا؟ لَقُضِیَ تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، یعنی دنیا کے اندر ہی ان کے اوپر عذاب آ جاتا، دنیا کے اندر ہی ان پر کیا آ جاتا؟ عذاب آ جاتا۔ تو یہ وارننگ ہے، یہ یعنی سخت ڈراوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم آ جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ تو علم کے بعد اختلاف کرنے والوں کو ایک مقرر وقت تک کیا مل رہی ہے؟ ڈھیل مل رہی ہے، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ ہمارے پاس اگر علم ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ علم تو ہے لیکن ہم عمل نہ کریں، ہم جو ہے اپنا جو علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے خلاف عمل کرنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جتنا بھی علم دیا ہے، تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ أُورِثُوا جو وارث بنائے گئے، الکتاب کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی یقیناً وہ ہیں، شک میں، منہ اس سے، مریب بڑے بے چین کر دینے والے شک میں ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتاب کے۔ کون وارث بنائے گئے کتاب کے؟ یہود و نصارہ۔ الکتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تورات اور انجیل۔ مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ اپنے سے پہلے کے یہود و نصارہ کے وارث بنے کتاب کے، تورات اور انجیل کے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے؟ دین اور ایمان سے اور اسلام سے، دین اور ایمان سے۔ من ہو سے مراد کیا؟ دین اور ایمان۔ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ شک میں مبتلا ہیں کہ جن کو کتاب وراثت میں دی گئی، جن کو جو کتاب کے وارث ہوئے، مراد یہ بعد والے یہود و نصارہ ہیں جو اپنے سے پہلے والے یہود و نصارہ کے وارث بنے،
تورات اور انجیل میں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعوت دینے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنے اور عدل کا حکم۔ اسی طرح تمام کتابوں پر ایمان، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 15 میں، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اور چوتھی بات کیا اس آیت کے اندر، آیت نمبر 15 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کا حکم دیا، تو فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَلِذَلِكَ، تو سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف، یعنی دین قیم کی طرف، سیدھے دین کی طرف، فَادْعُ، پھر آپ دعوت دیجئے۔ دیکھیے فَادْعُ میں کتنے لفظ ہیں؟ کوئی چیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ فَادْعُ میں کتنے لفظ ہیں؟ بارک اللہ فیکم سسٹر ربینہ محمد رفیق، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ دو لفظ ہیں، کون کون سے لفظ ہیں یہ دو؟ ایک دیکھیے فا ہے اور ایک ہے ادعو۔ دعا یدعو سے ادعو فعل امر ہے، فا پس، ادعو دعوت دیجئے فعل امر ہے، جو ہے بلائیے، کس کی طرف دعوت دیجئے؟ توحید کی طرف۔ تو فَلِذَلِكَ، سو اسی طرح، کس طرح؟ فَلِذَلِكَ پس اسی کی طرف، کس چیز کی طرف؟ یعنی دین توحید کی طرف، دین قیم کی طرف، سیدھے دین کی طرف۔ فَادْعُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پس پکاریے، آپ دعوت دیجئے، آپ بلائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ مضبوطی سے قائم رہنے کا حکم دیا، فرمایا وَاسْتَقِمْ، اور مضبوطی سے قائم رہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ یہ بھی استقم فعل امر ہے، استقامہ یستقیمو سے۔ چیپٹر کون سا ہے؟ استغفر یستغفر کا چیپٹر ہے۔ وَاسْتَقِمْ، و اور استقم، استقامت اختیار کیجیے۔ تو وَاسْتَقِمْ میں بھی کتنے لفظ ہیں؟ دو ہیں، واو علیحدہ اور استقم علیحدہ ہے۔ کما، جیسے، امرتا، آپ کو حکم دیا گیا، جیسے آپ کو امر دیا گیا۔ تو امرتا یہ فعل ماضی ہے اور یہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اسی طرح آپ نے اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اس پہ جمع رہنا ہے، ایمان پہ، توحید کی طرف دعوت پہ، دین کی تبلیغ پہ، ان چیزوں پہ، ان سارے کے سارے امور پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قائم رہنا ہے، آپ نے مضبوطی سے جمع رہنا ہے۔ اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ کتاب ہے، اور اس میں قیامت تک کے آنے والوں کے جو داعی ہیں، جو مبلغ ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور ان کے لیے یہ توجیہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ استقامت اختیار کیجیے، دعوت دیتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہنا، اور پھر جو ہے وہ استقامت اختیار کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت اتباع کیجیے، مت پیچھے چلیے، احواءہم، ان کی احوا کا، ان کی خواہشات کا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ ان کی خواہش کیا ہے ان مشرکین کی؟ کہ ان کے بتوں کی عبادت کی جائے، ان کے جو اصنام ہیں، ان کے جو بت ہیں، ان کو الہ مانا جائے، ان کو معبود مانا جائے، ان کو کارساز مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع اور ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنے سے، ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کفار اور مشرکین، یہ جو لوگ ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ پھر فرمایا وقول، اور کہہ دیجئے آمنتو، میں ایمان لے آیا، بما، اس چیز پہ کہ جو انزل اللہ، جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، من کتاب، کتاب میں سے۔ مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لے آیا ہر اس کتاب پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ساری کی ساری کتابوں پر میں ایمان لایا۔ تو اہل ایمان، یہ جو ہمارا ایمان ہے، الایمان بالکتب، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اہل ایمان جو ہیں وہ اہل اسلام میں وہ ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کہ سارے کے سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کتاب کا بھی انکار، اسی طرح کسی ایک نبی یا رسول کا انکار، گویا کہ ساری کتابوں کا انکار ہے، سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں کا انکار ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ عدل یعدل سے فعل مضارع ہے، اور امرت فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، پیسو وائس ہے۔ اور مجھے کیا حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، تمہارے درمیان میں انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، یعنی ہمارے اعمال کا ثواب ہمیں ہی ملے گا، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، یعنی تمہارے برے اعمال کی جو سزا ہے وہ تمہیں ہی ملنی ہے۔ لا حجت بیننا، ہمارے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی بھی حجت نہیں ہے۔ لا حجت بیننا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے کوئی حجت نہیں۔ حجت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جھگڑا، کیونکہ حجت کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل، حجت دلیل، اور حجت کا دوسرا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، انکار کرنا۔ تو فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے، حق روزے روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ تو حق کے واضح ہو جانے کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا بیننا، ہمارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف المصیر لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیا کرنا ہے؟ ہمارا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 16 ہے، اور آیت نمبر 16 اور اسی طرح 17، اس کے جو خلاصہ کے طور پہ جو موضوعات ہیں وہ کیا ہے کہ جھگڑا کرنے والوں پر حجت ثابت، جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان پر حجت جو ہے وہ دلیل ان پر ثابت ہو چکی ہے، ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے، اور ان کی پھر جو حجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جھگڑا کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں، جو کبھی قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے، اور قیامت کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کرتے، بحث و مباحثہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید فرمائی کہ عذاب شدید کے مستحق ہیں۔ اس طرح کتاب کا نزول حق اور میزان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے میزان کو بھی نازل کیا، یعنی عدل و انصاف کو بھی نازل کیا، لیکن حق کے ساتھ۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ کہ یحاجون، جو جھگڑتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو اہل ایمان سے جھگڑتے ہیں، جو اہل ایمان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اہل ایمان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ مراد یہ کفار کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جھگڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بحث و مباحثہ کرنا اور انکار کر دینا، کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو تھے وہ جو ہے وہ تکرار کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی قیامت کا استہزاء کرتے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، من بعد، اس کے بعد کہ مستجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، یعنی دین اسلام کو اہل ایمان نے قبول کر لیا، دین اسلام کے تابع ہو گئے تھے اہل ایمان، اہل ایمان جو ہے انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، وہ دین کے تابع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حجت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حجتہم، ان کی جو حجت ہے، ان کی جو دلیل ہے، یہاں پہ حجت سے مراد کیا ہے؟ دلیل ہے۔ پہلے گزر چکا کہ حجت سے مراد جو ہے جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ حجت سے مراد کیا؟ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو حجت ہے، ان کی جو دلیل ہے، ضاحدۃ، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے، باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ باطل ہے۔
ان کے رب کے یہاں ان کی جو حجت ہے، ان کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ سراسر جو ہے وہ باطل ہے۔ پھر فرمایا وعلیہم، اور ان پر غضب، غضب ہے۔ یہ ایسے منکرین ہیں، یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین جو ہے، جو مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے شدید، سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، الذی، وہ ہے کہ جو انزل، نازل کیا، الکتاب، کتاب کو، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا۔ انزلہ فعل ماضی ہے اور چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا۔ کتاب سے مراد یہاں پہ کیا؟ ساری کی ساری کتابیں ہیں جو برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، والمیزان، اور اللہ تعالیٰ نے میزان کو بھی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میزان کو بھی نازل کیا، اور میزان سے مراد ترازو ہے، اور میزان سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ عدل اور انصاف، کیونکہ ترازو جو ہے وہ عدل اور انصاف کی علامت ہے۔ ترازو جو ہے برابری اور عدل اور انصاف کا کیا ہے؟ یہ آلہ ہے۔ تو عدل کو اللہ تعالیٰ نے ترازو سے، میزان سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ برابری اور عدل اور انصاف کا یہ آلہ ہوتا ہے میزان، ترازو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا، ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کو بھی نازل کیا تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تاکہ جب بھی فیصلہ ہو تو کس کے مطابق ہو؟ عدل کے مطابق ہو اور انصاف کے مطابق ہو۔ وَمَا يُدْرِيكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يُدْرِيكَ، کہ آپ کو کیا خبر اے نبی علیہ السلام، آپ کو کیا پتا، لعل، شاید، الساعۃ، قیامت قریب ہی آ لگی ہو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو وما یدریک، لفظی مطلب کیا ہے کہ کیا چیز آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرواتی ہے، کیا چیز آپ کو آگاہ کرواتی، کیا چیز آپ کو بتاتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ آپ کو کیا خبر ہے، آپ کو کیا پتا کہ شاید جو قیامت ہے، جس کے یہ منکر ہیں، جس کو یہ جلدی لانے کے مطالبے کرتے رہتے ہیں اور اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، کہ یہ تو قریب ہی آ لگی ہو، آپ کو اس کے وقوع پذیر ہونے کا علم نہیں ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، تو جو منکرین آخرت ہیں، منکرین آخرت کو قیامت کی جلدی پڑی رہتی تھی، اور ایمان والوں کو ڈر، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ قیامت جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، یہ جو ہڈیاں جب ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور کہاں ہے وہ قیامت، لے آؤ اس قیامت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستعجل بہا، جلدی مانگتے ہیں اسے، بہا سے مراد ہے اس قیامت کو، اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کہ لا یؤمنون بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، مشفقون، وہ ڈرتے ہیں، منہا، اس سے، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ اس کا خوف کھاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر قیامت کا خوف ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو وہ تو اس کا خوف کھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو منکرین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ اس کے لیے جلدی مچاتے رہتے ہیں۔ وہ یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی اہل ایمان، انہا، کہ یقیناً یہ قیامت الحق و حق ہے، یہ قیامت کا آنا یہ برحق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الا، خبردار، سن لو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یمارون، کہ جو شک میں ہیں یا جو جھگڑا کرتے ہیں، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں، جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یا جو قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف، بڑا ہی مہربان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پہ، یرزق، کو رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، یرزق، کو وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق اس کا کم کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ، اور وہ اللہ تعالیٰ
بڑا قوت والا ہے، قوی ہے، العزیز اور بڑا ہی زبردست ہے۔ آخرت کی حرص والوں کے لیے آخرت ہے، دنیا کی حرص والوں کے لیے دنیا ہے۔ دنیا چاہنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جن کا یعنی کہ مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، اور جن کا آخرت سے یعنی کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا سارا جو عمل ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، کہ دنیا بس مل جائے، بس دنیا بن جائے، دنیا کی ان کی فکر ہوتی ہے، صبح شام دنیا کی وہ فکر کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں جو حقیقی اہل ایمان ہیں، صبح شام ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی فکر ہوتی ہے، کہ کاش کیسے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہیں وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اور صبح شام ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کو قیامت کے دن کی فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ، من کان یرید، جو چاہتا ہے حرث الآخرۃ، آخرت کی کھیتی کو، جو بھی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، جو بھی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، مراد کیا ہے؟ کہ جو اپنے عمل سے آخرت کا ثواب چاہتا ہے، یعنی جو دنیا کے اندر عمل کرتا ہے اس سے، دنیا کے اندر اپنے اعمال سے کیا چاہتا ہے؟ آخرت صرف چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نزد، ہم اضافہ کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فی حرثی ہی، اس کی کھیتی میں، ہم اس کی کھیتی میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں۔ تو حرث کسے کہتے ہیں؟ کھیتی کو کہتے ہیں۔ یرید فعل مضارع ہے، ارادہ یرید چاہنا، اور زیادہ یزید سے نزید فعل مضارع ہے، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ تو نزید ہم اضافہ کرتے ہیں، ہم زیادہ کر دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے۔ تو کس چیز میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں؟ فی حرثی ہی، اس کی کھیتی میں۔ مراد کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اس کی ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، پھر 700 اور پھر 700 بھی زیادہ بغیر حساب کتاب کے۔ یا مراد یہ ہے کہ اس کو مزید اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، جو صرف دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال سے، یعنی جو بھی عمل کرتا ہے اس سے دنیا صرف چاہتا ہے، یہ مراد ہے۔ اس کا مطمع نظر اور اس کا جو مقصود ہے وہ سارا کا سارا کیا؟ دنیا، مجھے دنیا مل جائے۔ تو فرمایا نؤتی منہا، ہم دیتے ہیں اس کو، نؤتی ہم دیتے ہیں، نؤتی ہی اس کو، منہا اس میں سے، نہیں دنیا میں سے، ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ یعنی کتنا دیتے ہیں؟ جتنا اس کے مقدر اور قسمت میں تھا اتنا اس کو تو ملتا ہے۔ لیکن وما لہ فی الآخرۃ، وما لہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من نصیب، کوئی بھی نصیب۔ نصیب سے مراد کیا؟ حصہ، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ نصیب، اس کے نصیب ہیں۔ تو مراد عربی میں اس نصیب سے مراد کیا تھا؟ حصہ۔ یعنی آخرت میں ایسے بندے کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے کہ جس کا دنیا کے اندر اعمال کا مقصد کیا تھا؟ صرف دنیا تھا۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا جو مقصد ہو وہ آخرت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ نماز ہے، اخلاص ہونا چاہیے، روزہ ہے، انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، انسان اگر کوئی مسجد بناتا ہے، انسان اگر دین کی تبلیغ کرتا ہے، انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو دنیا کی کھیتی بس جاتا ہے، اپنے عمل سے بس دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے مقدر ہے وہ تو اس کو ملتا ہی ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کیوں نہ انسان جو ہے وہ آخرت کا ارادہ کرے ہر عمل پہ، چاہے وہ دنیا کا عمل ہو، چاہے دین کا عمل ہو۔ دین کا عمل ہے تو پھر تو اخلاص تو شرط ہے، لازمی ہے، واضح ہے۔ حتیٰ کہ جو دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو امور ہیں، اس پہ بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اجر کی نیت سے اس کو کرنا چاہیے۔ مثلا انسان جو ہے اپنی جاب پہ جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے 8 گھنٹے، تو انسان اگر یہ نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں تاکہ یہ جو مجھے رزق ملے میں یہ رزق حلال کروں، اور اس کے ذریعے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تاکہ میں اجتناب کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ جو ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کی، تاکہ میں وہ پوری کر سکوں۔ تو یہ جب نیت ہوگی تاکہ میں اس کو جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا،
تاکہ میں جنت میں جا سکوں، تو یہ سارا کا سارا اس کے لیے 8 گھنٹے اس کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ تو اس لیے انسان چاہے کوئی بھی عمل کرے، اس کی جو نیت ہے وہ آخرت کی نیت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یا لہم ان کے لیے ہیں شرکاء شرعوا انہوں نے طریقہ مقرر کر لیا ہے، لہم ان کے لیے یعنی ان مشرکین کے لیے، من الدین دین میں سے، ایسا طریقہ کہ ما لم یأذن بہ اللہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی۔ مراد کیا ہے کہ ان مشرکین نے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ایسے شرکاء مقرر کر لیے ہیں کہ جو ان کے لیے دین کے اندر جو ہے وہ طریقے مقرر کر دیتے ہیں، احکام دین مقرر کر دیتے ہیں کہ جن کے مطابق یہ پھر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کیے کو حرام کر دیتے ہیں اور حرام کیے کو حلال کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو شرکاء ہیں انہوں نے اس کو حلال کیا، انہوں نے اس کو حرام کر دیا، کہ دین میں سے کہ ما لم یأذن بہ اللہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اذن بھی نہیں دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی۔ پھر تو فرمایا ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، یعنی اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، مراد کیا ہے؟ فیصلہ شدہ بات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہ ہوتی۔ کون سی تقدیر؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان پہ فوراً عذاب نہیں آئے گا، کہ جب یہ شرک کریں گے، جب یہ کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ ان پہ فوراً عذاب آ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ کیا دی جائے گی؟ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر نہ ہوتی کہ ان کو مہلت دی جائے گی اور دنیا کے اندر فوراً ان پر عذاب نہ آئے گا، تو کیا ہوتا؟ لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان کیا ہو جاتا؟ فیصلہ ہو جاتا، یعنی دنیا کے اندر ان پر عذاب آ جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالمین ہیں، لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم بڑا دردناک، یہ جو ظالم ہیں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ جو ظالمین ہیں، ظالمین کا اپنے اعمال کے وبال سے ڈرنا، یہ جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرنے والے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے اعمال کو دیکھ کے یہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب ہم پر عذاب آیا ہی آیا، اب ہم عذاب پہ جو ہے وہ جانے والے ہیں، عذاب پہ داخل ہونے والے ہیں۔ فرمایا تری الظالمین، ترى آپ دیکھیں گے الظالمین، ظالموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے کس چیز سے؟ مما، اس چیز سے کہ جو کسب، جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمایا۔ تو دیکھیے ترا جو ہے فعل مضارع ہے، دیکھنا، ترا یعنی آپ دیکھیں گے، اس کا جو ماضی ہے وہ رآ ہے، رآ اس نے دیکھا، اور یرا وہ دیکھتا ہے، یہ دیکھے گا۔ تو ترا آپ دیکھیں گے الظالمین، ظالموں کو، یعنی قیامت کے دن، کہ مشفقین دیکھیے مشفق کی جمع ہے، اشفق یشفق سے اس میں فاعل ہے، مشفقین ڈرنے والے، یعنی ڈر رہے ہوں گے قیامت کے دن اپنے اعمال کے نتائج، اپنے اعمال کا جو رزلٹ ان کا ہوگا اس کو دیکھ کے، مما، اس چیز سے کہ جو کسب، جو انہوں نے کمایا، وہ ہوا، اور وہ یعنی وہ عذاب واقع ہونے والا ہوگا، بہم، ان پہ، حالانکہ وہ جو عذاب ہے وہ ان پر اترنے والا ہوگا، اتر کر رہنے والا ہے، وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ما یشاؤون، ما جو یشاؤون چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ ہوگا کہ جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو اپنے رب کے پاس کیا ہوگا؟ ملے گا۔ ذالک، یہی ہے، ذالک، یہ، ہوا، وہی ہے، الفضل، فضل، الکبیر، بہت بڑا، یہ جو ہے آخرت کی یہ جو نعمتیں ہیں، جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ بڑا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آخری صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، ذالک الذی، یہی ہے وہ چیز کہ یبشر، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عبادہ، اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے یہ چیز ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی عزت اور کرامت اور آخرت کی تکریم، یہ ہے وہ چیز
کہ جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ کون سے بندے؟ الذین، وہ لوگ کہ جو آمنو، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحاتی، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو مومنین کے لیے خوشخبری ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم، لا اسلو، میں نہیں سوال کرتا، کم، تم سے، یعنی اے کفار مکہ، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، یعنی دین کی تبلیغ پر، کس چیز کا سوال نہیں کرتا؟ اجرن، کسی مزدوری کا، یعنی میں تم سے کسی چیز کا سوال تو نہیں کرتا کہ اس میں کوئی میرا مطلب ہو کہ میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھے اس کے مقابلے میں تم سے کوئی طمع، نعوذ باللہ، کوئی لالچ ہو کہ مجھے کوئی مزدوری چاہیے یا مجھے کوئی اس کی اجرت چاہیے۔ نہیں، سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے اس کا اجر اور اس کی اجرت طلب نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، الا، مگر، المودۃ، مودہ کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، فی القربہ، قرابت کی، یعنی قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، قرابت کی محبت جو ہے، جو رشتہ داری کی، تم سے جو رشتہ داری کی وجہ سے جو ہے تم مجھ سے محبت کرو اور اس تعلق کو جوڑو، اور تمہارے اور میرے درمیان ہے، جو تعلق تمہارے اور میرے درمیان ہے، تو اس تعلق کو تو کم از کم جوڑو۔ یعنی تم اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جو ہے اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو میری اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے، کم از کم اس کا تو خیال رکھو، کم از کم مجھے اذیت تو نہ دو، کم از کم مجھے جو ہے وہ تکلیف تو نہ دو اگر تم ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو رشتہ داری ہے میرے اور تمہارے درمیان، تو اس کا تو کم از کم بھرم اور خیال رکھ لو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، وَمَن يَقْتَرِفْ، اور جو کوئی کمائے گا، حسنتاً، نیکی، نزید، ہم اضافہ کریں گے، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، اس نیکی میں، حسناً، خوبصورتی میں، بلائی میں، یعنی جو بھی کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے، اس کی اس نیکی کے اندر ہم اضافہ کر دیں گے، اس کی خوبی کے اندر، اس نیکی کی جو خوبی ہے، اس نیکی کی جو حسن ہے، اس کے اندر ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اضافہ کر دیں گے۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ نیکی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کر دیں گے، اس کی خوبی میں، اس کی بلائی میں۔ مراد کیا ہے کہ ایک نیکی کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم از کم 10 گنا عطا فرمائیں گے، اور پھر اس سے بڑھا کر 700 گنا، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس سے زیادہ، بغیر حساب کتاب کے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر مزید جو ہے نیکی کی توفیق ملتی ہے، ایک نیکی کی تو اللہ تعالیٰ مزید اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کا جو وبال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اور گناہ کے اندر وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا، اس کا جو عقاب ہے، اس کی جو سزا ہے وہ کیا ملتی ہے کہ ایک اور گناہ کے اندر پھنس گیا، پھر وہ کیا تو اس کی سزا کیا، ایک اور گناہ کے اندر پھنس گیا، پھر ایسے گناہوں کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے انسان۔ اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پچھلے گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو پھر مزید نیکیوں کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بڑا بخشنے والا ہے، اور شکور، بڑا اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ ام یقولون افطرا، ام، یا، یقولون، یہ کہتے ہیں، افطرا، جھوٹ باندھا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، کذباً، جھوٹ، ام، یا، یقولون، یہ کہتے ہیں نہیں مشرکین مکہ، افطرا، باندھا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً، جھوٹ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ جیسے وہ ان کا دعویٰ تھا، جیسے وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ خود گڑا یہ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں؟ فرمایا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ، فَإِن، پھر اگر، بس اگر، یشاء، چاہے، اللہ تعالیٰ، تو کیا کر دے؟ یختم، مہر لگا دے، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال، اگر آپ جو ہے اپنی طرف سے گڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تو پھر تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، آپ کو سخت سزا دیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو، اس قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گواہی دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی، اس کتاب کی سچائی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ وَيَمْحُ، اور مٹاتا ہے، محا یمحو سے فعل مضارع ہے، یمحو فعل مضارع ہے، اس میں واو جو ہے وہ ایک قاعدے کی وجہ سے گر گیا ہے، اصل میں تھا یمحو مٹانا، تو یمحو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الباطل باطل کو، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ باطل ہوتا، اگر یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف سے قرآن اگر گڑا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا۔ وَيُحِقُّ، اور اللہ تعالیٰ حق کرتا ہے، ثابت کرتا ہے الحق کا حق بات کو، بکلمات ہی اپنی باتوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جو حق ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا احقاق کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے، بکلمات ہی اپنی باتوں سے، اپنی کلمات سے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ علیم خوب جانے والا ہے، بذات الصدور سینے کے رازوں کو، سینوں کے اندر جو انسان کے سینوں کے اندر کیا خیالات ہیں، کیا باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ جو یقبل قبول کرتا ہے توبہ توبہ کو، عن عبادی اپنے بندوں سے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت وہ توبہ کرے، کسی وقت بھی انسان کی موت آ سکتی ہے، تو اس لیے انسان کو بالکل تیار رہنا چاہیے کہ وہ ہر وقت توبہ کے اندر ہو، اس نے توبہ کی ہوئی ہو۔ یہ جو ہے شریعت کا ہم سے مطلوب ہے، اور ہمیں اس پہ پوری کوشش کرنی چاہیے، پورا عمل کرنا چاہیے۔ اور توبہ سے مراد کیا ہے کہ پہلے گناہ کو چھوڑے، پھر اس جو گناہ ہوئے ہیں ان پہ دل سے شرمندہ ہو، نادم ہو، کہ تمنا کرے کہ کاش یہ گناہ نہ ہوئے ہوتے مجھ سے، کاش یہ والا گناہ مجھ سے نہ ہوا ہوتا، اتنا شرمندہ ہو دل سے، اور پھر اس گناہ کو آئندہ مستقبل میں نہ کرنے کا پکا عزم ہو، دل سے عزم ہو کہ یہ گناہ آئندہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال لیا ہوا ہے واپس نہیں کیا تو اس کو واپس کرے، کسی پہ ظلم کیا تو اس سے معافی مانگے، کسی سے زمین اس پہ قبضہ کیا اس کو واپس کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر فرمایا وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، عن السیئات، برائیوں سے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْتَجِيبُ، اور وہ قبول کرتا ہے دعائیں، الذین، ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو اضافہ کرتا ہے، ان کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، یعنی ایمان و عمل صالح کرنے والوں کو فضل میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ والکافرون، اور جو کافر ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، دردناک، کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات جیسے رزق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، بارش جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ حمید ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ولو بسط اللہ، ولو، اور اگر بسط، فراغ کر دیتا اللہ تعالیٰ، الرزق، رزق کو، لعبادی، اپنے بندوں کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے فراغ کر دیتا، کشادہ کر دیتا، لبغوا، تو یقیناً وہ سرکش ہو جاتے، فی الارض، زمین میں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق ان کا فراغ کر دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی کسی کی ماتحتی کو قبول ہی نہ کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ زمین کے اندر شر ہی شر ہوتا، فساد ہوتا، عدوان ہوتا، اور ایک سے ایک بڑھ کر کیا ہے، برائی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا، تو بغاوت ہوتی زمین کے اندر، سرکش ہو جاتے لوگ۔ ولیکن، اور لیکن، ينزل، وہ نازل کرتا ہے، یعنی رزق کو عطا کرتا ہے، نازل کرتا ہے، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق پھر رزق عطا فرما دیتا ہے، کسی کو زیادہ عطا فرماتا ہے بغیر حساب کتاب کے، کسی کو غریب مسکین بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو درمیانہ،
کسی کو کیا عطا فرماتا ہے، کسی سے کیا چیز چھین لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ انّو بے شک وہ بے عبادی اپنے بندوں سے خبیر، بے عبادی اپنے بندوں سے خبیر، پوری طرح باخبر ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ تعالیٰ يُنَزِّلُ جو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، برساتا ہے، الغیث بارش کو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو غیث، غیث مراد کیا ہے؟ بارش، وہ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے، نازل کرتا ہے۔ کب؟ من بعد، اس کے بعد کہ ما جو قنطوا وہ نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ بارش سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب نہیں نازل ہوگی، تو پھر اچانک بارش نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں۔ وَيَنْشُرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، نشر ینشر سے، ینشر فعل مضارع ہے، نشر لفظ نشر اسی سے ہے، نشر کرنا، پھیلانا۔ وَيَنْشُرُ، اور وہ نشر کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے، رحمتہ، اپنی رحمت کو، یعنی پھر اس کے بعد خوب بارش برستی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، مدد کرنے والا ہے، الحمید، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَمِنْ آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، آیات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، تو یہ ان کی جو خلق ہے، پیدائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور فرمائے وما، اور جو بثا پھیلا دیا، فیہما ان دونوں میں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، من دابتن جو بھی جاندار ہے، چلنے پھرنے والا جو بھی جاندار ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان دونوں میں پھیلا دیا، آسمانوں میں اور زمین میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو دابہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی جاندار، مراد کیا ہیں؟ جن ہیں، انسان ہیں، تمام حیوانات ہیں۔ فرمایا وہو، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، علی جمعہم ان کے جمع کرنے پر، ان کو اکٹھا کرنے پر، یعنی قیامت کے دن ان کو اکٹھا کرنے پر، اذا جب، یشاء وہ چاہے گا، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرنے پہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ ان کو اکٹھا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پہنچتی ہے تمہیں، من مصیبت، ان کوئی بھی مصیبت، فَبِمَا، تو سبب، پس بما، سبب اس کے کہ جو کسبت کمایا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو مصیبتیں ہیں وہ تمہارے اعمال کا وبال ہیں۔ جو بھی مصیبتوں پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتے ہیں، عن کثیر، کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ تم سے درگزر کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِمُعْجِزِينَ عاجز کرنے والے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھاگ کر چلے جاؤ، یا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہے تو تم اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی، کوئی مددگار، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی نصیر ہے، مدد کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور کوچ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔